ہندوستان کی مختلف ریاستوں سے عازمین حج کی آمد کا سلسلہ جاری ہے۔ گزشتہ روز 6 فلائٹس کے ذریعے 1585 عازمین حج مدینہ منورہ پہنچے۔ اب تک جملہ 19 فلائٹس کے ذریعے 5027 عازمین حج مدینہ منورہ پہنچ چکے ہیں۔ مدینہ منورہ میں 8 دن گزارنے کے بعد عازمین حج مکہ مکرمہ کے لیے روانہ ہو جائیں گے۔ ہندوستانی عازمین حج کا پہلا قافلہ 13 جون کو مدینہ منورہ سے مکہ معظمہ پہنچے گا۔ مدینہ منورہ کی تمام برانچز، ڈسپنسریز اور دواخانے ایمبولینس کے ساتھ 24 گھنٹے عازمین کی خدمت میں مصروف ہیں۔ جدہ ایئرپورٹ پر ہندوستانی عازمین کی آمد کا سلسلہ 17 جون سے شروع ہوگا۔ وزیر سول سپلائز گنگولا کملاکر اور دیگر نے شہر حیدرآباد کے کوکاپیٹ میں کاپو طبقے کے لیے عزت نفس عمارت کا سنگ بنیاد رکھا۔ حکومت نے اس عمارت کے لیے 5 ایکڑ اراضی الاٹ کی ہے۔ 5 کروڑ روپے کے صرفے سے اس عمارت کی تعمیر کا کام کیا جائے گا۔ یہ 6 منزلہ عمارت ہوگی۔ اس عمارت میں لائبریری، آڈیٹوریم، ڈائننگ ہال اور دیگر سہولیات دستیاب ہوں گی۔ وزیر اعلیٰ چندر شیکھر راؤ کے کیمپ آفس پرگتی بھون کا محاصرہ کرنے کی کوشش کے دوران یوتھ کانگریس کے کارکنوں کو پولیس نے حراست میں لے لیا اور ان کو شہر کے مختلف پولیس اسٹیشنز منتقل کر دیا۔ یوتھ کانگریس کے کارکنوں نے شہر میں سنسنی خیز اجتماعی عصمت ریزی کے معاملے کی غیر جانبدارانہ تحقیقات کا مطالبہ کیا تھا۔ اس احتجاج کے سبب کچھ دیر کے لیے کشیدگی پھیل گئی۔ اس موقع پر یوتھ کانگریس کے لیڈروں نے کہا کہ شہر میں شراب کے استعمال میں اضافہ ہو رہا ہے، جس سے حیدرآباد کی برانڈ امیج کو خطرہ لاحق ہو گیا ہے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ ریاست میں حکومت پبس اور بارز کو سڑکوں پر کھولنے کی اجازت دے رہی ہے، جس سے عصمت ریزی کے واقعات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ انہوں نے ریاستی وزیر اعلیٰ سے مطالبہ کیا کہ وہ حکومت کی اس معاملے میں ناکامی اور خواتین کی سلامتی و تحفظ میں ناکامی کے سلسلے میں برسر عوام سے معذرت خواہی کی جائے۔ جوبلی ہلز میں پیش آئے سنسنی خیز اجتماعی عصمت ریزی کے معاملے کی تحقیقات میں پولیس نے تیزی پیدا کر دی ہے۔ پولیس نے اس کیس میں گرفتار 6 ملزمین میں سے ایک بالغ ملزم کو 3 دن کے لیے اپنی تحویل میں لے لیا۔ گزشتہ روز اس ملزم کو پوچھ تاچھ کے لیے تحویل میں لینے پولیس کو عدالت نے اجازت دی تھی، جس کے بعد پولیس اس ملزم نمبر 1 سعد الدین کو چنچل گوڑہ جیل سے پوچھ تاچھ کے لیے لے گئی۔ وہ چنچل گوڑہ جیل میں ریمانڈ قیدی کے طور پر رکھا گیا تھا۔ پولیس نے اس کو چنچل گوڑہ جیل سے لے جانے کے بعد اس کا عثمانیہ دواخانے میں طبی معائنہ کروایا اور پھر اس سے پوچھ تاچھ کی۔ سعد الدین سے اس ماہ کی 12 تاریخ تک پوچھ تاچھ کی جائے گی اور 12 جون کی شام اس کو دوبارہ عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ شالیبنڈا کے گودام میں آگ لگنے کا واقعہ پیش آیا۔ عہدیداروں کے مطابق گزشتہ شب پیش آئے اس واقعے میں کسی جانی نقصان یا پھر کسی کے جھلسنے کی کوئی اطلاع نہیں ملی ہے۔ آگ شالیبنڈا مین روڈ پر واقع اس گودام کی پہلی منزل پر کل شب تقریباً 1:30 بجے لگی۔ اس فلور کو فرنیچر اور کارپیٹ کی دکان کے انتظامیہ کی جانب سے گودام کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ فوری طور پر اس بات کی اطلاع فائر بریگیڈ کے عملے کو دی گئی، جس کے بعد فائر بریگیڈ کے عملے نے وہاں پہنچ کر آگ بجھانے کے آپریشن کو انجام دیا، جو تقریباً 2 گھنٹے تک جاری رہا۔ شبہ کیا جا رہا ہے کہ شارٹ سرکٹ آگ لگنے کی وجہ ہے۔ اپل میں آبکاری کے عہدیداروں نے غیر مجاز طور پر گانجے کی ملا پور کے قریب منتقلی کو ناکام بناتے ہوئے 2 افراد کو گرفتار کر لیا اور ان کے قبضے سے 92,000 روپے کے ساتھ ساتھ گانجا منتقل کرنے استعمال کار کے بشمول 12 لاکھ روپے مالیت کا 125 کلو گانجا ضبط کر لیا۔ پولیس نے ملا پور میں تلاشی مہم کے دوران ایک اطلاع پر یہ ممنوعہ شے ضبط کی۔ بہادر پورہ پولیس نے قتل اور اقدام قتل کے معاملے کے 4 ملزمین کو گرفتار کر لیا۔ ملزمین کی شناخت وحید خان، محمد عامر، محمد شعیب اور محمد یوسف کے طور پر کی گئی ہے۔ پولیس نے کہا کہ 4 جون کو اوپر پلی میں زنخوں سے زبردستی طور پر وحید رقم حاصل کر رہا تھا، جس پر مقتول ارشد اور اس کے ساتھیوں نے اعتراض کیا۔ مقتول نے ملزم وحید کو ہاتھوں سے پیٹا، جبکہ اس کے دوستوں نے لاتوں سے مارا اور وہاں سے چلے گئے۔ ملزم وحید نے بدلہ لینے کی ٹھانی۔ اگلے دن وحید نے چاقو کے ساتھ اپنے دیگر ساتھیوں کے ساتھ مل کر کشن باغ کی ہوٹل کے قریب پہنچ کر مقتول ارشد پر حملہ کرتے ہوئے اسے قتل کر دیا۔
میرپیٹ کی ایچ بی کالونی نومولا ریسیڈنسی میں لائف لائن ہیلتھ کیئر ہاسپٹل کی ری اوپننگ کی گئی. اس دواخانے کا قیام ڈاکٹر گوتمی اور ڈاکٹر سدھو کی جانب سے عمل میں لایا گیا. اپل کے رکن اسمبلی سبھاش ریڈی نے مہمان خصوصی کے طور پر شرکت کی. اس موقع پر ڈاکٹر گوتمی نے کہا کہ مریضوں کا بھروسہ اس دواخانے میں اسٹاف کی جانب سے حاصل کیا جائے. ڈاکٹر کوٹیشور راؤ نے اسٹاف اور انتظامیہ کو مبارکباد پیش کی. اس موقع پر تمام مہمانان خصوصی کو تہنیت پیش کی گئی. کسانوں کے لیے کانگریس کے ورنگل ڈکلیریشن کے حصے کے طور پر مہیشورم میں کانگریس قائد بھاسکر ریڈی نے رچاونڈا پروگرام کا اہتمام کیا. انہوں نے عوام کو حکمراں جماعت ٹی آر ایس کی دھوکہ دہی اور کانگریس کی اسکیمات سے تفصیلی طور پر واقف کروایا. انہوں نے کانگریس کے برسر اقتدار آنے پر 2 لاکھ روپے کی ادائیگی کے ساتھ کسانوں کے قرضوں کی معافی جیسے وعدے کیے. انہوں نے کہا کہ وزیر تعلیم سبیتا اندرا ریڈی اس علاقے کے بلدی مسائل پر توجہ نہیں دے رہی ہیں. کاماریڈی ضلع میں ایک شخص نے بندوق کے ساتھ بار میں ہلچل مچا دی. اس کے ساتھ ہی شرابی جان بچانے کے لیے دوڑ پڑے. اس شخص کو پولیس نے گرفتار کر لیا. اس کی شناخت انجاپور کالونی کے رہنے والے رفیق کے طور پر کی گئی ہے. پولیس اس سے پوچھ تاچھ کر رہی ہے تاکہ یہ پتہ چلایا جا سکے کہ یہ بندوق اس کے پاس کہاں سے آئی ہے. دہلی پولیس نے گستاخ نوپور شرما کے خلاف کیس درج کر لیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ نوین جندال، صحافی صبا نقوی، شاداب چوہان، مولانا مفتی ندیم، عبد الرحمان، گلزار انصاری، انل کمار کے خلاف بھی ایف آئی آر درج کی گئی ہے. دہلی پولیس نے 2 ایف آئی آر درج کیے ہیں. ملک میں امن میں رکھنے کے مقصد سے جھوٹی خبروں کو پھیلانے کے خلاف بھی انتباہ دیا گیا ہے. ضلع سدھی پیٹ سے تعلق رکھنے والے 100 سے زائد بی جے پی اور کانگریسی کارکنوں نے جمعرات کو وزیر فائنانس ٹی ہریش راؤ کی موجودگی میں ٹی آر ایس میں شمولیت اختیار کر لی. ان میں بی جے پی ضلع یونٹ کے جنرل سیکرٹری ڈی سرینواس، کانگریس کے اقلیتی شعبے کے صدر محمد ابراہیم، سدھی پیٹ ٹاؤن کے کانگریس کے لیڈر کرشنا پورم بابو وغیرہ شامل ہیں. ریاست اسمبلی میں کانگریس کے فلور لیڈر ملو بھٹی وکرماکا نے غریبوں کی ضبط شدہ اراضیات واپس کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے کھمم میں اپنے عوامی مارچ کا جمعرات کو دوبارہ آغاز کیا. انہوں نے کہا کہ کانگریس پارٹی غریبوں کو ان کا حق دلانے تک اپنی جدوجہد کو جاری رکھے گی. انہوں نے کہا کہ حکومت یا تو ان غریبوں کو ان کی اراضیات واپس کرے یا پھر ڈبل بیڈ روم مکانات الاٹ کرے. ملو بھٹی وکرماکا کے اس مارچ میں ضلع کے سرکردہ کانگریسی قائدین بھی شامل تھے. ریاستی وزیر کے ٹی راما راؤ نے جوبلی ہل گینگ ریپ کے کم عمر لڑکوں کو بالغ لڑکوں کی طرح مقدمہ چلانے جونیل بورڈ سے اجازت طلب کرنے پولیس کے فیصلے کا خیر مقدم کیا. انہوں نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ اگر کوئی کم عمر عصمت ریزی جیسے وحشیانہ جرم کا ارتکاب کرتا ہے تو پھر اسے کم عمر تصور نہیں کیا جانا چاہیے. واضح ہے کہ پولیس نے 28 مئی کے اس واقعے کے سلسلے میں 5 کم عمر لڑکوں کے بشمول 6 افراد کو گرفتار کیا ہے. ڈپٹی میئر ایم سری لتا شوبھن ریڈی نے جی ایچ ایم سی ایل بی نگر زون کی طرف سے منعقدہ 47 روزہ اسپورٹس کوچنگ کلاسز کی اختتامی تقریب میں شرکت کی. انہوں نے کہا کہ بلدیہ کی جانب سے بچوں میں کھیل کود کی سرگرمیوں کے فروغ کے لیے بہت کچھ کیا جا رہا ہے. قومی اور بین الاقوامی سطح پر جتنے بھی حیدرآباد کے کھلاڑی ابھرے ہیں وہ ایسے ہی کوچنگ کیمپ سے نکلے ہیں. اپل کے رکن اسمبلی سبھاش ریڈی نے اسپورٹس کی سرگرمیوں کو فروغ دینے کے لیے شہر میں مزید پلے گراؤنڈز بنانے پر زور دیا. تقریب میں کارپوریٹرز گیتا پروین، پربھو داس اور بلدیہ کے عہدیدار بھی شریک تھے. سوسائٹی فار سائبر آباد سیکورٹی کونسل نے مادھا پور پولیس اسٹیشن سے ان آربٹ مال تک کے لیے خواتین کے لیے خصوصی شٹل بس شروع کی ہے. کمشنر پولیس رویندر اسٹیفن نے کہا کہ خواتین کے تحفظ اور ان کی سلامتی کے لیے یہ بس سروس شروع کی گئی ہے جس میں خواتین کو مفت سفر کی سہولت حاصل ہوگی. اس بس کو شی شٹل کا نام دیا گیا ہے. سی پی آئی کے قومی سیکرٹری وی نارائنا نے ریاستی گورنر ٹی سندراجن پر اپنے مقررہ حدود کو پار کرنے کا الزام عائد کیا. انہوں نے راج بھون میں ہر ماہ خواتین کا دربار منعقد کرنے گورنر کے فیصلے پر نکتہ چینی کی. نارائنا نے کہا کہ گورنر راج بھون کو سیاسی مرکز میں تبدیل کرنے کی کوشش کر رہی ہیں اور اس طرح وہ لکشمن ریکھا پار کر رہی ہیں. انہوں نے کہا کہ گورنر کو کوئی بھی یادداشت پیش کر سکتا ہے، اس کے لیے خصوصی دربار منعقد کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. دوبک ضلع میدک کے ایک 35 سالہ مدھو کی سعودی عرب میں ٹریفک کے حادثے میں موت ہو گئی ہے. اس کے ارکان خاندان کے مطابق مدھو گزشتہ 13 برس سے
سعودی عرب میں ڈی سی ایم وین کے ڈرائیور کے حصے سے کام کر رہا تھا۔ وہ 3 ہفتوں کی چھٹی پر آنے کے بعد 1 ہفتہ قبل ہی سعودی عرب واپس ہوا تھا۔ اس کے پسماندگان میں بیوی لوانیا، 10 سالہ لڑکا اشمت اور 2 سالہ لڑکی ودیا شری اور ضعیف والدین بالیا اور لکشمی شامل ہیں۔ ہندوستان کو گھیرنے کی چین کی کوششوں کے جواب میں ہندوستان نے جارحانہ خارجہ پالیسی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ویتنام کے ساتھ ایک اہم معاہدہ کیا ہے۔ وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ اور جنرل جیانگ کے درمیان ملاقات میں 2030 تک 2 طرفہ دفاعی شراکت داری کے لیے مشترکہ ویژن دستاویز پر بھی دستخط کیے گئے۔ چین کے ہند بحر الکاہل میں بڑھتے ہوئے دبدبے کو دیکھتے ہوئے اس سے دونوں ممالک کے درمیان بحری ڈومین میں دفاعی اور سیکورٹی تعاون کو مزید بڑھانے میں مدد ملے گی۔ مہاراشٹر میں مہاوکاس اگھاڑی سرکار کو عدالت نے بڑا جھٹکا دیا ہے۔ جیل میں بند اس کے وزیر نواب ملک اور سابق وزیر داخلہ انل دیشمکھ کی ممبئی کے سیشن کورٹ نے اس عرضی کو خارج کر دیا ہے جس میں دونوں لیڈروں نے راجیہ سبھا انتخابات میں ووٹ ڈالنے کے لیے ضمانت مانگی تھی۔ اس طرح راجیہ سبھا انتخابات میں نواب ملک اور انل دیشمکھ ووٹ نہیں ڈال سکیں گے۔ ممبئی کی سیشن کورٹ نے دونوں کی عرضی کو خارج کر دیا ہے۔ صدر کے عہدے کے انتخاب کے لیے نوٹیفیکیشن 15 جون کو جاری کیا جائے گا اور اگر ضرورت پڑی تو پولنگ 18 جولائی کو ہوگی اور ووٹوں کی گنتی 21 جولائی 2022 کو ہوگی۔ الیکشن کمیشن آف انڈیا نے جمعرات کو دہلی میں اگلے صدر کے انتخاب کے شیڈول کا اعلان کیا۔ چیف الیکشن کمشنر راجیو کمار نے وگیان بھون میں منعقدہ پریس کانفرنس میں بتایا کہ صدر کے عہدے کے لیے کاغذات نامزدگی 29 جون تک داخل کیے جا سکتے ہیں۔ کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال 30 جون کو ہوگی اور کاغذات نامزدگی واپس لینے کی آخری تاریخ 2 جولائی رکھی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ انتخابی عمل 24 جولائی 2022 تک مکمل کر لیا جائے گا۔ موجودہ صدر رام ناتھ کووند کی 5 سالہ میعاد 24 جولائی 2022 کو ختم ہو رہی ہے۔ چیف الیکشن کمشنر نے کہا کہ اس بار کل 776 ممبران پارلیمنٹ اور 433 ممبران اسمبلی صدارتی انتخاب میں حصہ لے سکیں گے۔ نامزد اراکین کو صدر کے انتخاب میں حصہ لینے کی اجازت نہیں ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے آج جمعرات کو کہا کہ ہندوستان کی بائیو ٹیکنالوجی پر مبنی معیشت 8 سال میں 8 گنا بڑھ کر $80 ارب تک پہنچ گئی ہے اور ملک اس شعبے میں پہلے 10 ممالک کی صف میں شامل ہونے جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہندوستان میں 2014 میں جہاں صرف 6 بائیو انکیوبیٹر تھے، آج ان کی تعداد بڑھ کر 25 ہو گئی ہے۔ دریں اثنا بائیو ٹیکنالوجی مصنوعات کی تعداد 10 سے بڑھ کر 700 سے زائد ہو گئی ہے۔ نیشنل کانفرنس کے سرپرست اعلیٰ ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے جمعرات کے روز کہا کہ سخت گیر حکمرانوں کی غیر سنجیدہ اور غیر دانشمندانہ پالیسی نے جموں و کشمیر کے نوجوان پوت کو نہ صرف پشت بہ دیوار کر دیا بلکہ مایوسی، نا امیدی اور ذہنی پریشانیوں کی طرف دھکیل دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جموں و کشمیر سے متعلق نئی دہلی کے سخت گیر پالیسی نوجوان کش ثابت ہو رہی ہے۔ ان باتوں اظہار موصوف نے پارٹی ہیڈ کوارٹر نوائے سبھا کمپلیکس میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا۔ ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے کہا کہ نوجوان پوت قوم کے مستقبل کے معمار اور روشن ستارے ہوتے ہیں جن کے کندھوں پر قوم کی بھاگ دوڑ سنبھالنے کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ نیشنل کانفرنس نے ہمیشہ نوجوانوں کی پشت پناہی اور حوصلہ افزائی کی اور نوجوانوں کو ہی مستقبل کا معمار تصور کیا ہے۔ کانگریس کے سابق صدر راہل گاندھی نے کہا ہے کہ حکومت کی اقتصادی پالیسیوں کی وجہ سے مہنگائی 7ویں آسمان پر ہے اور اس کے رکنے کا فی الحال کوئی امکان نہیں ہے۔ مسٹر راہل گاندھی نے کہا کہ مہنگائی کی وجہ سے ہر خاندان پر مالی بوجھ مسلسل بڑھ رہا ہے اور یہ بوجھ اب ناقابل برداشت ہوتا جا رہا ہے۔ عوام پر مہنگائی کا اثر فی الوقت رکنے کا نام نہیں لے رہا۔ خود ریزرو بینک کا ماننا ہے کہ رواں مالی سال میں مہنگائی مزید بڑھے گی۔ انہوں نے ایک بیان میں کہا کہ وفاداری اور کارکردگی میں فرق ہوتا ہے۔ مودی حکومت نہ تو ملک سے وفا کی ہے اور نہ ہی عوام سے۔ میں مہنگائی کی بات کر رہا ہوں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ مستقبل میں مہنگائی میں کمی آئے گی تو پھر آپ غلط فہمی میں ہیں۔
آنے والے دنوں میں مودی حکومت کے نئے حملوں کے لیے تیار ہو جائیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ گیانواپی مسجد مندر جنگ میں ہندو فریق تصوراتی لڑائی جیت رہا ہے۔ درخواست گزاروں نے مسجد کے احاطے میں واقع شرنگار گوری میں روزانہ پوجا کرنے کے اپنے آزادانہ مذہبی حق کا دعویٰ کرتے ہوئے یہ بھی مطالبہ کیا ہے کہ مسجد کے گنبدوں اور ایک دیوار کو منہدم کر دیا جائے۔ تازہ درخواست میں کہا گیا ہے کہ مسلمانوں کو مسجد میں آنے کی اجازت نہ دی جائے، کیونکہ 350 سال پہلے اس وقت کے سفاک مغل حکمران اورنگزیب کے حکم پر گیانواپی مندر کو تباہ کرنے کے بعد یہ مسجد تعمیر کی گئی تھی۔ متھرا، پونے، گوا، مدھیہ پردیش اور مہرولی کی مساجد میں صدیوں سے جاری نماز کو بند کرنے کے مطالبات سارے ملک میں گونج رہے ہیں۔ تاج محل کی بنیادوں نے ہندوؤں کی جانب سے نشانہ بنائے جانے کے جھٹکے محسوس کیے ہیں۔ دہلی میں 800 سال قدیم واقعات کا حوالہ دیتے ہوئے قطب مینار کی کھدائی کرانے کا مطالبہ کیا گیا ہے تاکہ سچائی کا پتہ چلایا جا سکے۔ ہندوستان میں گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران کرونا وائرس کے 7,240 نئے کیسز درج ہوئے ہیں۔ اس طرح ملک بھر میں کووڈ-19 سے متاثر ہونے والوں کی تعداد اب 4,31,97,522 ہو گئی ہے۔ مرکزی وزارت صحت نے اسی دوران 8 نئے اموات کی توثیق کی ہے۔ مہاراشٹر میں 2,700 نئے کیسز کا اضافہ ہوا ہے۔ گزشتہ 4 ماہ میں یہ سب سے بڑا اضافہ سمجھا جا رہا ہے۔